بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ ملازمات عقلیہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی ملازمات عقلیہ کو اگر ملازمات عقلیہ کا ہم نے نام دیا ہے تو وہ کس بنا پر دیا ہے۔ گفتگو ذہن رہے، ہم نے گزشتہ بیان کیا تھا کہ اصل بحث کو بیان کرنے سے پہلے ہم یہاں پہ بیان کریں گے کہ ملازمات عقلیہ کے حوالے سے ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہم اصل بحث کو بیان کرنے سے پہلے 2 طرح کے امور کو بیان کریں گے، اور اس سے انشاءاللہ ہم واضح کریں گے کہ ہماری یہاں پہ جو مراد ہے وہ کیا ہے۔ اصل بحث کو بیان کرنے سے پہلے ہم یہاں پہ کچھ چند نکات بیان کریں گے جو کہ ہماری بحث سے مربوط ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ملازمہ عقلیہ سے مراد کیا ہے۔ فرماتے ہیں ملازمہ عقلیہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ عقل اس بات کا حکم لگائے کہ اس حکم شرعی اور کسی دوسرے حکم کے مابین ملازمہ پایا جاتا ہے، اس طرح کہ دونوں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم شمار ہوتے ہیں، یعنی عقل اس بات کا حکم لگائے کہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جب ایک کے اوپر حکم لگایا جائے تو اس کے ساتھ دوسرے کا حکم بھی آپ کو کیا ہو جائے، معلوم ہو جائے، اس کو ہم ملازمہ عقلیہ کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ دوسرا حکم ہے، ہم نے کہا تھا نا کہ عقل ایک حکم شرعی اور کسی دوسرے حکم کے مابین ملازمہ کا حکم لگائے، یہ دوسرا حکم فرماتے ہیں یہ کون سا ہے؟ اس میں ہمارے پاس 2 صورتیں ہیں، وہ حکم عقلی بھی ہو سکتا ہے اور وہ دوسرا حکم جب حکم شرعی بھی ہو سکتا ہے۔ حکم عقلی کی مثال کے طور پہ مولا کا حکم ہے، کیا کہے کہ حالت اضطراری میں وضو یا غسل کی جگہ تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مولا یہ حکم دے کیا کہ حالت اضطراری میں اگر تمہارے لیے ممکن نہ ہو وضو کرنا یا تمہارے لیے غسل کرنا ممکن نہ ہو تو وضو یا غسل کی جگہ پہ تیمم کر کے تو نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ تو آ گیا مولا کا حکم۔ اب یہ کیا ہے، ایک دلیل شرعی آ گئی۔ اب اس حکم شرعی کو ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسرے حکم عقلی کے ساتھ ملاتے ہیں۔ عقل کیا کہتی ہے کہ اگر اضطرار زائل ہو جائے، مثال کے طور پہ آپ کے لیے وضو کرنا ممکن نہیں تھا، آپ نے تیمم کیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اب فرماتے ہیں نماز کا وقت باقی ہے، یعنی مثال کے طور پہ نماز قضا ہو چکی ہے، فرماتے ہیں اب اگر اضطرار زائل ہو جائے اور آپ کے لیے وضو یا غسل کرنا ممکن ہو جائے تو عقل اس صورت میں کہتی ہے کہ اس نماز کا اعادہ یا قضا کرنا واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سقوط کیوں ثابت ہو رہا ہے کہ یہ تمہارے اوپر دوبارہ اعادہ ساقط ہے اور تمہارے لیے قضا کرنا ساقط ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حکم شرعی اور حکم عقلی میں ملازمہ پایا جاتا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جب مولا نے اس کو کافی شمار دیا تھا، اس کو مجزی قرار دیا تھا، اس سے آگے اجزاء کے بعد میں اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، جب مولا نے اجزاء کا حکم لگا دیا تھا، ہمارے لیے کافی شمار کیا تھا، اب لہٰذا وہاں پر ہمارے لیے قضا اور اس کا اعادہ ضروری نہیں ہوگا۔ یہ ملازمہ یہاں پہ کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا حکم عقلی اور حکم شرعی کے درمیان۔ یہ ہوگی پہلی مثال کہ جہاں پہ جو دوسرا حکم ہو کیا، حکم عقلی ہو، لیکن جہاں پہ کیا ہو دوسرا حکم حکم عقلی نہ ہو بلکہ شرعی ہو، یعنی پہلے والا بھی حکم شرعی ہو اور دوسرا بھی کیا حکم شرعی ہو۔ مثال حکم مولا آئے کہ فلاں ذی المقدمہ واجب ہے، مثال کے طور پر مولا کہتا ہے کہ نماز پڑھنا تمہارے لیے واجب، حکم شرعی ہے۔ اب یہاں پہ عقل کیا کہتی ہے کہ جب یہ ذی المقدمہ یعنی مثال کے طور پہ نماز ہے، یہ نماز پڑھنا ہمارے اوپر واجب ہے، تو اس ذی المقدمہ کے تمام مقدمات بھی شرعاً واجب ہوں گے، عقلاً واجب نہیں ہوں گے۔ اگر تو عقلاً ہوں گے تو ہم اس کو حکم عقلی قرار دیں گے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، دونوں حکم شرعی ہیں، ذی المقدمہ بھی شرعی ہے اور جو مقدمات ہیں اس کے وہ بھی شرعی ہیں۔ اگرچہ عقل حکم لگا رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ کیا ہے، دونوں کے دونوں احکام جن میں ملازمہ ثابت ہو رہا ہے وہ دونوں کے دونوں شرعی ہیں، ذی المقدمہ بھی شرعی ہے اور اس کا جو مقدمہ ہے وہ بھی شرعی ہے۔ یہاں پہ ملازمہ جو ثابت ہو رہا ہے وہ 2 احکام شرعیہ کے درمیان ثابت ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب ہم اپنی اصلی بحث میں وارد ہوتے ہیں، جو ہم نے کہا کہ ہم مستقلات عقلیہ کو اور غیر مستقلات عقلیہ کو، جو ملازمات عقلیہ کا ہم نے ابتدا میں نام دیا، جو عنوان دیا، یہ کیوں دیا؟ فرماتے ہیں جو شخص بھی ابتدائی نظر میں احکام عقلیہ کو دیکھتا ہے تو اس کے نزدیک سوال اٹھتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو ہم نے ملازمات عقلیہ کا نام کیوں دیا؟ ہم نے ان کو مستقلات عقلیہ یا غیر مستقلات عقلیہ دونوں کو ملا کر ہم ایک نام بھی دے سکتے تھے، ہم نے ان دونوں کے لیے اس تیسرے نام کو کیوں تجویز کیا؟ اس کی علت اور وجہ کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں پہلے مستقلات عقلیہ کی علت کو بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر غیر مستقلات عقلیہ کی علت کو بیان کریں گے تاکہ صورتحال آپ کے اوپر واضح
ہو جائے۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے مستقلات عقلیہ کا، فرماتے ہیں مستقلات عقلیہ میں جب ہم صغریٰ اور کبریٰ کو دیکھیں گے تو ہمیں اس کی وجہ تسمیہ معلوم ہو جائے گی۔ وہ کس طرح؟ فرماتے ہیں اس طرح کی مثال پہ غور کیجیے گا۔ ہمارے پاس صغریٰ آتا ہے کہ العدل یحسن فعلہ عقلا، عدل جو ہے وہ اس کو عقلاً انجام دینا تمہارے لیے اچھا ہے، حسن ہے، بہتر ہے کہ اس کو عقلاً جو ہے وہ انجام دیا جائے۔ عقل اس بات کا کیا کرتی ہے؟ حکم لگاتی ہے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حسن فعل عدالت کا ہم ثابت کر رہے ہیں، اس کو ہم اصول فقہ میں ثابت کریں گے؟ فرماتے ہیں نا، اس کی اصل بحث علم کلام میں ہوتی ہے، وہاں پہ نظریات آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اشاعرہ نے اس طرح کہا، معتزلہ نے اس طرح کہا، فلاں کے نزدیک جو ہے وہ اس کی ذات میں حسن ہے، بعض کے نزدیک ایسا ہے، بعض کے نزدیک ایسا ہے، فلاں فلاں۔ یہ ساری جو تفصیلات ہے یہ علم کلام میں ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے کبریٰ کے لیے ایک مقدمہ چاہیے بطور صغریٰ کے۔ فرماتے ہیں چونکہ ہمیں مقدمہ کی ضرورت، بطور مقدمہ ہم اس کو یہاں پہ لا رہے ہیں، لیکن اصل جو بات ہے وہ اس کی علم کلام میں ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ صغریٰ کی جو تفصیل ہے وہ علم کلام میں ہے، یہاں پہ علم اصول میں موجود نہیں ہے۔ اب اس صغریٰ کے ساتھ جب ہم نے کبریٰ کو ملایا، کبریٰ کیا کہتا ہے کہ کل ما یحسن فعلہ عقلاً یحسن فعلہ شرعا، ہر وہ چیز کہ جس کو عقلاً انجام دینا اچھا ہے اس کو شرعاً انجام دینا بھی اچھا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ حسن عقلی اور حسن شرعی کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا رہے ہیں، یعنی حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ہم یہاں پہ ملازمہ کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے کہ یہ جو ملازمہ یہ ہم کہاں پڑھیں گے؟ اس کو یہاں پڑھیں گے علم اصول فقہ میں۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ اصول میں جو ہماری بحث ہوگی وہ کبریٰ کے بارے میں ہوگی۔ کیوں؟ ہم نے اپنے یہ جو ہمارا مقصد ثانی ہے اس میں ہم نے ملازمہ ہی کو ثابت کرنا ہے، یعنی ہمارا اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ تو چونکہ ہم نے ملازمہ کو ثابت کرنا ہے اور ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ اس مقام پہ ملازمہ ثابت ہوگا، کس مقام پہ ملازمہ ثابت نہیں ہوگا، چونکہ اس ملازمہ کے متعلق گفتگو ہے، لہٰذا ہماری بحث صرف کبریٰ کے بارے میں ہے، صغریٰ ہماری بحث سے خارج ہے۔ چونکہ کبریٰ میں ملازمہ کے متعلق گفتگو ہے، لہٰذا ہم اس طرح کے مستقلات عقلیہ کو ملازمات عقلیہ کا نام دیتے ہیں۔ بات انشاءاللہ واضح ہوگی کہ چونکہ ہماری گفتگو ہے ہی ملازمہ کے متعلق، تو لہٰذا ہم مستقلات عقلیہ کو ملازمات عقلیہ کا نام دیں گے۔ ممکن ہے ہمارے اوپر کوئی اعتراض کرے کیا کہ مستقلات عقلیہ کے باب میں آپ اس کبریٰ کلی سے کیا کر رہے ہیں؟ عقل کی حجیت کو ثابت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نا، مسلم کہتے ہیں یہ اعتراض درست نہیں ہے، ہم یہاں پہ حجیت کو ثابت نہیں کر رہے بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ غور کیجیے گا مثال پہ، ہم نے کہا العدل یحسن فعلہ شرعا، یہ جب نتیجہ لیا ہم نے کہا تھا نا کہ ہر وہ چیز کہ جس کا عقل حکم لگائے اچھا ہونے کا، شریعت بھی اس کا حکم لگائے، دونوں مقدموں کو ملایا اور نتیجہ ہم نے کیا لیا کہ عدل جو ہے وہ حسن شرعی رکھتا ہے، اس کو انجام دینا جو ہے وہ شریعت کے نزدیک کیا ہے؟ اچھا شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگرچہ ہم نے نتیجہ لیا ہے لیکن فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پہ حکم عقل کو حجت قرار نہیں دے رہے، ہم اس کی حجیت کو ثابت نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقابلے میں امکان اس بات کا پایا جاتا ہے کہ کوئی اس عدل کے جو ہے وہ حسن ہونے کا انکار کر دے اور کہتا ہے کہ عدل جو ہے وہ حسن شرعی نہیں رکھتا، یعنی حسن اس کی ذات میں نہیں پایا جاتا۔ جیسے کہ علم کلام میں ہمارے پاس بہت سے ایسے افراد آتے ہیں کہ جو کہ اس بات کے انکاری ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے منکرین بھی آتے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، بس ہم یہاں پہ اس کی حجیت کو ثابت نہیں کر سکتے بلکہ اس کی حجیت کہاں ثابت کریں گے؟ فرماتے ہیں اس کی حجیت کو ثابت کرنا مباحث سے حجت کا کام ہے، یہ جو مقصد ثانی ہے یہ اس کا کام نہیں، یہاں پہ ہم اس کی حجیت کو ثابت نہیں کریں گے۔ بس کیا نتیجہ نکلا؟ اگر ہم نے اس ادراک عقلی کی حجیت کو ثابت کرنا، جیسا ہم نے ابتدا پہلے درس میں بیان کیا تھا کہ اگر ہم نے اس ادراک کی حجیت کو ثابت کرنا ہے تو ہمیں مباحث حجت کی جانب رجوع کرنا پڑے گا، وہاں سے جب یہ ثابت ہو جائے گا پھر ہم اس کے حسن شرعی کے قائل ہو جائیں گے۔ نتیجہ انشاءاللہ واضح ہو چکا ہوگا کہ یہاں پہ ہم نے کہا تھا تشخیص صغریات کو بیان کرنا ہے، اصلی بحث ہماری انشاءاللہ آگے مباحث حجت میں ہی ہوگی۔ فرماتے الثانی لماذا سمیت هذه المباحث بالملازمات العقلیہ، فرماتے ان مباحث کو ہم نے ملازمات عقلیہ کا نام کیوں دیا؟ یہ کلی جو ہے وہ اصول دو کا خلاصہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا تھا ہماری جو مقصد ثانی ہے وہ ملازمات عقلیہ کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ مستقلات عقلیہ ہوں یا غیر مستقلات عقلیہ ہوں، ہم نے سب کو ملازمات عقلیہ کا نام کیوں دیا؟ فرماتے ہیں المراد بالملازمات العقلیہ، سب سے پہلے ہم اس کا معنی بیان کریں گے پھر انشاءاللہ آگے اپنی گفتگو کو بڑھائیں گے۔ فرماتے ہیں ملازمہ عقلیہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہوا حکم العقل بالملازمت بین حکم شرع و بین امر آخر، کہ ملازمہ ثابت ہو جائے، عقل جو ہے وہ ملازمہ بیان کر دے
کسی حکم شرعی کے درمیان اور کسی دوسرے حکم کے درمیان. دوسرا حکم کیا ہے؟ سواء کان حکم عقلیہ اور شرعیہ، چاہے وہ حکم عقلی ہو یا حکم شرعی ہو، او غیرہما یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو. مثال دے رہے ہیں، مثل الاتیان بالمعمور به بالامر الاضطراری، مولا کی جانب سے حکم آتا ہے کہ حالت اضطراری میں تم کیا کرو؟ وضو کی جگہ پہ مثال کے طور پہ تیمم کر لو، غسل کی جگہ پہ تم کیا کر لو؟ تیمم کر لو. کہ الذی یلزمہ عقلا، اب دیکھیں یہ حکم شرعی ہے لیکن یہ ملازمہ ہے کس کے ساتھ؟ اس کا ملازمہ کس کے ساتھ ہے؟ ایک حکم عقلی کے ساتھ. حکم عقلی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سکوت الامر الاختیاری لو زال الاضطرار فی الوقت او خارج، کہ اگر وقت کے اندر ہی یا خارج از وقت تمہارا یہ اضطرار ختم ہو جاتا ہے تو اس اضطرار کے ختم ہونے سے امر اختیاری بھی کیا ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اضطرار ختم ہونے کے بعد تمہیں دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے یا دوبارہ غسل کر کے نماز پڑھنا پڑے اس کی قضا، یا اگر وقت ہے تو اس کا اعادہ. فرماتے ہیں نہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ساکت ہو جائیں گی از اعتبار حکم عقل. علامہ سیاتی ذالک فی مباحث الاجزاء، انشاءاللہ اجزاء کے بحث میں اس کی تفصیل آگے آ جائے گی. تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے پاس ایک جو مقدمہ آ رہا ہے وہ شرعی ہے، دوسرا ہمارے پاس آ رہا ہے عقلی، اس سے ہم کیا کریں؟ ملازمہ کو ثابت کر رہے ہیں. البتہ فرماتے ہیں وقد یخفی علی الطالب الاول وہلا، فرماتے ہیں جو طالب علم ابتدائی ہے جو کہ اس بحث میں نو وارد ہے، فرماتے ہیں اس کے لیے بعض اوقات مخفی ہوتا ہے کہ جب وہ پہلی نظر ڈالتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہیں یہ کیا ہوا، بات ہم کر رہے ہیں مستقلات عقلیہ اور غیر مستقلات عقلیہ، اور نام ہم اس کو نیا دے رہے ہیں، ملازمات عقلیہ کا نام دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس کے لیے مخفی ہو جاتی ہے کون سی بات؟ الوجہ، یہ یخفا کا فاعل، الوجہ وجہ مخفی ہو جاتی ہے کون سی والی؟ فی تسمیت مباحث الاحکام العقلیہ بالملازمات العقلیہ، کے مباحث عقلیہ کو ہم ملازمات عقلیہ کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ لا سیما فی ما یتعلق بالمستقلات العقلیہ، بالخصوص اس مورد میں کہ جہاں پہ ہماری بحث جو ہے مستقلات عقلیہ کے بارے میں ہے. فرماتے کہ وہاں پہ ہم اس کو مستقلات عقلیہ کا نام دینا چاہیے، ملازمات عقلیہ کا نام ہم کیوں دے رہے ہیں؟ ولذالک وجب علینا ان نوضح ذلک، فرماتے ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس بات کی وضاحت کریں، پھر ہم اپنی اصلی بحث میں انشاءاللہ وارد ہوں گے. فنقول، پس ہم کہتے ہیں کیا؟ الاولو، پہلے ہم بیان کریں گے مستقلات عقلیہ، کل کے درس میں انشاءاللہ پھر آئے گا الثانی غیر مستقلات عقلیہ. الاول اما فی المستقلات العقلیہ، جہاں تک تعلق ہے مستقلات عقلیہ کا، فیظہر بعد بیان المقدمتین اللتین یتعلف منہما الدلیل العقلی، فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے ان دو مقدموں سے یہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ جن سے ہمیں دلیل عقلی حاصل ہوتے. دلیل عقلی مراد یعنی انہی کا نتیجہ صغریٰ اور کبریٰ کو ملا کے جو ہمیں نتیجہ دلیل عقلی کے طور پہ حاصل ہو رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس سے دلیل عقلی ہمیں حاصل ہو رہی ہے ان دونوں مقدموں کو بیان کرنے کے بعد آپ کے لیے صورتحال واضح ہو جائے گی. وہما، اور دونوں مقدمے کون سے ہیں؟ اس کو الاولی الثانیہ کر کے بیان کریں گے. وہما مثلا، مثال کے طور پہ الاولی پہلا مقدمہ یا صغریٰ ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ العدل یحسن فعلہ عقلا، عدل جو ہے وہ اس کو عقلاً انجام دینا حسن شمار ہوتا ہے. وہذہ قضیۃ عقلیۃ صرفا، فرماتے یہ عقلیہ محض ہے، یا صغر القیاس، یہ ہمارے قیاس کے لیے صغرا بن جائے گا کہ عدل کو انجام دینا اچھا ہے. وہی من المشہورات التی، فرماتے یہ ان قضایا مشہورہ میں سے ہے، التی تطابقت علیہا آراء العقلاء، جس کے اوپر عقلاء کی آراء مطابقت رکھتی ہے، کہ التی تسمى الآراء المحمودہ، کہ جس کی تفسیر منطق میں بیان ہو چکی ہے کہ جس کو ہم آرائے محمودہ کا نام دیتے ہیں. یعنی ان قضایا میں سے ہے کہ جس کو ہم آرائے محمودہ کا نام دیتے ہیں. یہ العدل والی مثال اسی باب سے ہے. وہذہ قضیۃ، فرماتے یہ والا قضیہ جو ہم بیان کریں کہ عدل کو انجام دینا حسن رکھتا ہے، تدخل فی مباحث علم الکلام عادتاً، فرماتے یہ علم اصول کی بحث میں شامل نہیں بلکہ اس کا جو اصل مورد اور مقام ہے وہ کون سا ہے؟ وہ علم کلام ہے. اس کی اصل بات علم کلام میں ہوتی ہے. تو پھر یہاں پہ کیوں ذکر کیا؟ فرماتے ہیں وَإِذَا بُحِثَ عَنْهَا هُنَا فَمِنْ بَابِ الْمُقَدَّمَةِ لِلْبَحْثِ عَنِ الْكُبْرَةِ الْآتِيَةِ، یہاں پہ اگر ہم بحث کر رہے ہیں تو از باب مقدمہ کے طور پہ کہ ہمیں بعد میں جو کبریٰ آ رہا ہے اس کے لیے ہمیں صغریٰ کی ضرورت ہے. اس صغریٰ کے لیے ہمیں علم کلام کی ایک مثال اٹھا کے استفادہ کیا ہے، بطور مقدمہ ہم نے استفادہ کیا ہے، وائلہ اس کی جو تفصیل ہے وہ علم کلام سے مربوط ہے. اس کے حسن کو ثابت کرنا علم اصول کا کام نہیں ہے بلکہ علم کلام کا کام ہے. یہ آگے ہمارے پاس پہلا قضیہ.
جس کو ہم نے صغرا کا نام دیا۔ الثانیہ دوسرا ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ کل ما یحسن فعلہ عقلا یحسن فعلہ شرعا، یہ آ جائے گا کبرا۔ یہ ملازمہ بیان کر رہا ہے کہ ہر وہ چیز کے جس کا حسن عقلی ثابت ہو اس کا حسن شرعی بھی ثابت ہو جائے گا۔ وہذہ قضیۃ عقلیۃ، آئدہ فرماتے ہیں یہ بھی قضیہ عقلیہ ہے کہ یستدل علیہا بما سیاتی فی محل، فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے استدلال کیا جائے گا کس بات پہ، جو آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں، جو نتیجہ لے رہے ہیں ہم اس کے لیے ہم اس کو ثابت کریں۔ وہی ہے کبر القیاس، یہ والا جو مقدمہ ہے کل ما یحسن فعلہ والا، یہ ہماری قیاس کے لیے کبرا بن جائے گا۔ ومضمونہ، اور یہ قیاس بیان کر رہا ہے ہمارے لیے، کہتا ہے کہ الملازمۃ بین حکم العقل و حکم شرع، حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے۔ البتہ فرماتے ہیں وہذہ الملازمۃ ماخوذۃ من دلیل عقلی، فرماتے ہیں کہ یہ والا جو ملازمہ یہ دلیل عقلی سے ثابت ہو رہا ہے، فہیہ ملازمۃ عقلیہ، بس ہم اس کو چونکہ یہ دلیل عقلی سے حاصل ہو رہا ہے ہم اس کو ملازمہ عقلیہ کا نام دیں گے، ہم اس کو ملازمہ شرعیہ کا نام نہیں دیں گے۔ وما یبحث عنہ فی علم الاصول فہو ھذہ الملازمہ، علم اصول میں جس ملازمہ عقلیہ کے بارے میں گفتگو کی جائے گی وہ یہی والا ہے جو ہم نے کبرا قرار دیا ہے۔ ومن اجل ھذہ الملازمہ تدخل المستقلات العقلیہ فی الملازمات العقلیہ، چونکہ ہماری جو اصل بحث ہے وہ ملازمہ کے متعلق ہی ہے تو اس بنا پر ہم نے مستقلات عقلیہ کو ملازمات عقلیہ کا نام دے کر اسی کے بحث میں شامل کر لیا ہے۔ آگے فرماتے ولا ینبغی، یہ اسی اشکال کے جواب کو بیان کر جو میں نے پہلے بیان کر دیا۔ فرماتے ولا ینبغی ان یتوہم الطالب، وہ فرماتے ہیں کہ جو ابتدائی طالب علم ہے اس کو یہ وہم نہ رہے اور ہمارے پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ ان ھذہ الکبریٰ معنی حجیت العقل، کہ یہ جو ہم ملازمہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا حسن عقلی ثابت ہو جائے اس کا حسن شرعی بھی ثابت ہوگا، فرماتے ہیں یہاں پہ ہم عقل کی حجیت کو بیان نہیں کر رہے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم عقل کی حجیت کو ثابت کر رہے ہیں، بل نتیجۃ ھاتین المقدمتین ھکذا، بلکہ اگر ہم اپنے صغرا کو اٹھائیں اور یہاں سے کبرا کو اٹھائیں، دونوں کو ملا کے نتیجہ حاصل کریں تو ہمارے سامنے نتیجہ کیا ہوگا؟ العدل یحسن فعلہ شرعا، عدل کو شرعاً انجام دینا حسن شمار ہوتا ہے، اچھا شمار ہوتا ہے۔ البتہ فرماتے ہیں وہذا الاستنتاج بالدلیل عقلی، دلیل عقلی سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ استنتاج کر رہے ہیں، نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم عقل کی حجیت کو ثابت نہیں کر رہے، اسی وجہ سے یہ بطور معید کے پیش کریں۔ فرماتے ہیں وقد ینکر المنکر، بعض اوقات انکار کرنے والا انکار کرتا ہے کس بات کا؟ کہ انہ یلزم شرعاً ترتیب الاثر علی ھذہ الاستنتاج والاستکشاف، کہ یہ جو نتیجہ جو ہم نے استکشاف کیا ہے کہ حکم عقلی سے ہم حکم شرعی کو ثابت کر رہے ہیں، اس کے اوپر ضروری ہے کہ ہم اثر شرعی کو مرتب کریں، چونکہ اثر شرعی مرتب نہیں ہوتا، اس بنا پر کیا کرتے ہیں بعض افراد جو ہیں وہ اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ وسنذکر انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہاں پر؟ فی حینہ الوجہ فی ھذا الانکار الذی مرجعہ الی انکار حجیت العقل، کہ یہ والا جو انکار کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی اثر شرعی مترتب نہیں ہوتا، اس انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ حجیت عقل کے منکر ہے۔ اس کو انشاءاللہ مباحث حجت میں بیان کریں گے۔ ہم یہاں پہ حجیت کی گفتگو نہیں کر رہے بلکہ حجیت کی گفتگو ہماری انشاءاللہ مباحث حجت میں ہی ہوگی۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ ملازمہ عقلیہ سے مراد ہے کہ عقل اس بات کا حکم لگائے کہ حکم شرعی اور دوسرے حکم کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، اس طرح کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم شمار ہوتے ہیں۔ دوسرا حکم جو ہمارے سامنے آتا ہے ایک حکم شرعی، جو دوسرا حکم ہے فرماتے اس میں دو صورتیں، یا حکم عقلی ہو یا حکم شرعی ہو۔ مستقلات عقلیہ کو ملازمات عقلیہ کا نام کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا جو کبرا وہ مورد بحث ہے اور کبرا میں ملازمہ عقلیہ کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ ملازمہ عقلیہ کے متعلق چونکہ گفتگو کی جاتی ہے، البتہ اس کی حجیت کو ثابت کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، حجیت کو ثابت ہم انشاءاللہ مقصد ثالث میں ہی کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔